نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے تمام سامعین کو اور ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور انہیں خوشحال بہترین زندگی عطا فرما۔ پیارے دوستو، ہر انسان مال کا، دولت کا، ضروریات زندگی کا اور خواہشات کا محتاج ہے۔ ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے امیر ہو، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے حسین ہو، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ شہرت والا ہو، ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا ہو۔ ایک فقیر بہت مفلس اور کنگال تھا۔ اس کی دعا رب تعالیٰ سے یہی تھی کہ تو نے مجھے بغیر مشقت کے پیدا کیا ہے، اسی طرح بغیر مشقت کے مجھے روزی بھی دے۔ وہ مسلسل یہی مانگا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اسے خواب آیا کہ تو ردی والے کی دکان پر جا، وہاں بوسیدہ کاغذوں میں سے تجھے ایک کاغذ ملے گا، اسے لے آ اور تنہائی میں پڑھ۔ صبح اٹھ کر وہ ردی والے کی دکان پر گیا، ردی میں سے وہ تحریر تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تحریر اس کے سامنے آ گئی جو اسے خواب میں نظر آئی تھی۔ اس نے وہ کاغذ دکاندار سے لیا، تنہائی میں اس کاغذ کو پڑھا۔ اس پرچے میں تحریر تھا کہ شہر سے پار ایک مزار ہے، ادھر ہی خزانہ دفن ہے۔ مزار کی طرف پشت اور منہ قبلہ کی طرف کر کے تیر کو کمان میں رکھ، جہاں پر تیر گرے وہاں خزانہ دفن ہوگا۔ فقیر نے تیر کمان لے کر اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ جہاں تیر پھینکتا وہاں جلدی سے بیلچے پھاڑے لے کر زمین کھودنا شروع کر دیتا۔ بیلچہ اور وہ فقیر کند ہو گئے، مگر خزانے کا نام و نشان بھی نہ ملا۔ وہ روزانہ اسی طرح عمل کرتا، تیر پھینکتا، جس جگہ تیر گرتا اسے کھودتا، مگر خزانہ نہ ملتا۔ فقیر کے اس پروگرام کا بادشاہ وقت کو پتہ چلا۔ بادشاہ نے اسے طلب کیا۔ اس نے ساری کہانی سنائی اور کہنے لگا، جب سے خزانے کا پتہ پایا ہے تلاش میں ہوں، خزانہ تو نہ ملا، سخت تکلیف اور مشقت میرا مقدر بن گئی ہے۔ بادشاہ نے فقیر سے وہ تحریر لی۔ خزانہ پانے کے لیے بادشاہ نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ 6 ماہ تک بادشاہ بھی تیر چلاتا رہا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بادشاہ سلامت نے بھی نا امید ہو کر وہ تحریر فقیر کو واپس کر دی۔ فقیر نے پھر اللہ عز و جل کی طرف رجوع کیا، عاجزی، انکساری اور آنکھیں اشک بار کر کے دعا کی، اے اللہ میری سمجھ سے یہ عقدہ بالا تر ہے، میں راز کو نہ پا سکا، تو خود ہی کمال مہربانی سے اسے حل کر دے اور مجھے خزانے تک پہنچا دے۔ جب وہ عاجز ہو کر بارگاہ الہی میں سچے دل سے گر پڑا تو آواز آئی، میں نے تجھے تیر کو کمان میں رکھنے کو کہا تھا، تجھے تیر چلانے اور کمالات دکھانے کا نہیں کہا تھا۔ خزانہ تیرے پاس تھا، تیرے قریب تھا، تو تیر اندازی کے سفر میں اس سے دور ہوتا گیا۔ خدا کی ذات کو اپنے اندر، اپنے دل میں تلاش کر، جو شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ وہ خزانہ تو مل جانا تھا فقیر کو، لیکن اس نے جلد بازی سے کام لیا، عجز و انکساری سے کام نہیں لیا، بلکہ اٹھتے ساتھ اپنے جوہر دکھائے
ہوشیاری اور چالاکی کو سامنے لے کر آیا اور تیر چلانے شروع کر دیے۔ تیر کمان میں رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ تیر چلاتا رہا اور تیروں کا پیچھا کرتے 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 وہ خزانے سے بہت دور نکل گیا۔ آج میں اور آپ، ہمارے ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ نے ماحول بہت اچھا بنایا ہوتا ہے، دولت ہمارے مقدر میں آنی ہی چاہتی ہے اور ہم مالدار ہونے کے قریب ہی ہوتے ہیں کہ اپنی کسی ہوشیاری اور جلد بازی کی وجہ سے اپنے مقدر سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستو، جب بھی کوئی کام ہوتا ہوا نظر آئے، کہیں سے خزانہ ملتا ہوا نظر آئے، کہیں سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آئے، کسی دوست سے، بھائی سے یا رشتہ دار سے فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑا خوبصورت عمل ہے اور جمالی ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے روزانہ 125 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ 125 دفعہ ان کلمات کو مغرب کی نماز کے بعد روزانہ آپ نے پڑھنا ہے اور قبلہ رو ہو کر پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے بھی 3 دفعہ درود پاک اور پڑھنے کے بعد بھی 3 دفعہ درود پاک۔ اس عمل کو آپ نے 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، 40 دن میں درمیان میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی فنکشن پہ، شادی پہ، کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو بھی وقت نکال کر آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ میں کلمات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں۔ یا نور کل شیء وہداہ انت الذی فلق الظلمات نورہ یا نور۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال عطا فرمائیں گے، آپ کے لیے گننا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی الماریاں اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیں گے اور غیب سے بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کثیر عطا فرمائیں گے۔ بس آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا، پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے رزق کو تلاش کرنا ہے اور مانگنا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ڈسکرپشن پہ جائیں، مختلف قسم کے لنکس ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، دل کی پریشانی، دل کی گھبراہٹ، اولاد کی نافرمانی، جو بھی وظیفہ آپ کو مطلوب ہے اس کے اوپر کلک کریں اور بہترین قسم کا عمل اور وظیفہ سن کے آپ بھی استفادہ حاصل کریں۔ الحمدللہ سینکڑوں لوگ ہمارے وظائف سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہو جائیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔